رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. تمام طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام ہوں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز طلبہ اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، دین اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ دین فطرت ہے، اور ہر قدم پر انسان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس دین کی ہر تعلیم کسی شک کی بنیاد پر، کسی وہم کی بنیاد پر قائم نہیں، بلکہ اس کی ہر تعلیم صداقت اور سچائی پر مبنی ہے۔ لہذا آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ قمری سال کا پہلا مہینہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم دوسرے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جس کو قمری سال کا دوسرا مہینہ، جس کو آپ ماہ صفر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صفر کا مہینہ، اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بہت سی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، اور بہت سے توہمات اور خرافات اس مہینے کے تعلق سے بعض مسلمانوں کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اس سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہتے ہیں، اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، متعدد اقوال ہیں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، چونکہ اس مہینے میں عرب جاہلیت کے لوگ وہ سفر کے لیے نکل جایا کرتے تھے، جنگ و جدال کے لیے نکل جایا کرتے تھے، خوریزی ہوتی تھی، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، اور اس کے لیے وہ گھروں سے نکل جایا کرتے تھے۔ لہذا ان کا گھر انسانوں سے اور مال و متاع سے ہر طرح سے خالی ہو جاتا تھا، اس لیے اس کا نام سفر رکھا۔ اسی سے ہے جب گھر یا کوئی جگہ خالی ہو جائے تو کہتے ہیں سفر المکان، اور ہندسے کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا بولتے ہیں، صفر یا صفر استعمال کرتے ہیں۔ اور خالی ہاتھ کے لیے بولتے ہیں صفر الید یا فلان صفر الید، یہ فلاں خالی ہاتھ۔
یا اس طرح سے کہتے ہیں کہ ھذا البیت صفر من المتاع، کہ یہ گھر ساز و سامان سے، ہر طرح کی چیز سے خالی، لہذا یہ وجہ بتلائی جاتی ہے اور اس کی کئی وجوہات، اس کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو قبل اس کے کہ ہم یہ بات رکھیں آپ کے سامنے کہ مسلمانوں کے ہاں، بعض مسلمانوں کے ہاں اس کے تعلق سے کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کیا بدعقیدیاں پائی جاتی ہیں، اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب جاہلیت میں اس مہینے کے تعلق سے کیا باتیں پائی جاتی تھیں۔ تو بنیادی طور پر ماہ صفر کے تعلق سے دو غلط باتیں عرب کے ہاں، عرب جاہلیت کے ہاں پائی جاتی تھی۔ پہلی بات یہ کہ وہ اس مہینے میں نسی سے کام لیتے تھے، یعنی مہینے کو مقدم اور مؤخر کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ عرب جاہلیت میں بھی جو حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان مہینوں میں بھی لڑائی جھگڑا، خوریزی، ان سب سے بہت زیادہ بچا جاتا تھا اور اس مہینوں کا پاس و لحاظ کیا جاتا تھا۔ لہذا جب وہ محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑا شروع کر دے، خوریزی کرتے، تو پھر وہ اس مہینے کو مؤخر کر دیتے، کہتے اعلان کروا دو کہ اب یہ مہینہ جو ہے صفر کا مہینہ ہے اور اس کے بعد والا جو مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ لہذا مہینوں میں تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے تھے، پہلے کر لیا کرتے تھے، بعد میں کر لیا کرتے تھے، مقدم اور مؤخر کر لیا کرتے تھے۔ لہذا اس عمل کو اللہ رب العالمین نے سخت ناپسند فرمایا اور اس عمل کو کفر قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، تقدیم و تاخیر کرنا، یہ کفر کی زیادتی، یہ کفر میں زیادتی ہے اور یہ کفر کو مزید بڑھا دینا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس عمل کی تردید فرمائی۔ اور اس مہینے کے تعلق سے جو دوسری غلط فہمی اور دوسری بدعقیدگی ان کے وہاں موجود تھی وہ یہ کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہ صفر کا مہینہ منحوس ہے، یعنی ہر طرح سے خیر اور برکت اور رحمت کی چیزوں سے یہ مہینہ خالی ہے، لہذا اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، خوریزی ہوتی تھی، طرح طرح کی مصیبتیں آتی تھیں، لہذا اس مہینے کو منحوس گردانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بھی تردید فرماتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا صفا، اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر نہ ہی کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ ہی اسلام میں چھوت چھات کا کوئی تصور ہے، ولا عدوى ولا طیرہ، اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر کے تعلق سے بدشگونی لینا جائز ہے، اور اس سے پہلے ولا حامہ، اور الو وغیرہ یا کسی اور مخصوص پرندے کے ذریعے سے نحوست لینا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک کفریہ عمل قرار دیا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے موقع سے اور آج کے وقت میں اس مہینے کے تعلق سے کیا کیا غلط فہمیاں اور کیا کیا بدعقیدگیاں بعض مسلمانوں میں رائج ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں بہت آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، گویا کہ اس مہینے میں آفتوں کی، مصیبتوں کی، بلاؤں کی آندھیاں چل جاتی ہیں، ہوائیں چل جاتی ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا ایک مصنف نے اپنی کتاب میں، جس کتاب کا نام ہے 12 ماہ کی نفلی عبادت، اس میں وہ بے سر پیر کی بات لکھتا ہے، بلا کسی حوالے اور من گھڑت بات، کہیں سنی بات لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سال بھر میں تقریباً 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، 10,80,000 بلائیں سال بھر میں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے صرف سفر کے مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا یہ مہینہ بڑا ہی ایک کہہ لیجئے کہ بلا کے نزول کا مہینہ ہے، اور پھر اس بلا سے بچنے کے لیے، ان آفتوں سے بچنے کے لیے خود ساختہ اعمال لوگوں نے بنائے اور یہ سمجھا کہ ان اعمال کے ذریعے ان آفتوں سے، مصیبتوں سے بچا جا سکتا ہے، اور پھر یہ شخص اپنی بات کو اور مزید تقویت پہنچانے کے لیے ایک من گھڑت، جھوٹی اور موضوع روایت کا سہارا لیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو منسوب کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے گزر جانے کی خوشخبری دے، میں اس شخص کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ گویا کہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ مہینہ آفتوں اور بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے، لہذا اگر یہ مہینہ گزر جائے، اس کی کوئی خوشخبری دیتا ہے تو میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ در حقیقت یہ حدیث نہیں بلکہ ایک موضوع اور من گھڑت روایت،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ متواتر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جھوٹ گڑے، کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے، لہذا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑنا یہ کتنا سنگین گناہ ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ لہذا پھر اس عمل سے بچنے کے لیے، ان آفتوں سے مصیبتوں سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگوں نے طرح طرح کے اعمال ایجاد کیے، وہ یہ اس طرح کہ بعض لوگوں نے چنے ابالنا شروع کیے، چنے ابالنا اور یا گھی شکر روٹی وغیرہ ملا کر ملیدہ تیار کرنا اور پھر لوگوں میں صدقے کے طور پر اس کو تقسیم کرنا، اس عقیدے کے ساتھ اس صدقے کے ذریعے سے جو آفتیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ آفتیں اور مصیبتیں اس صدقے کی وجہ سے ٹل جائیں گی۔ لہذا لوگوں نے یہ اعمال کرنے لگ گئے، اور مسلمانوں میں بہت سے مسلمانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی آفتوں سے اگر بچنا ہے تو اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کی جائے، یا کوئی خوشی کا ایونٹ، کوئی خوشی کا پروگرام نہ کیا جائے، شادی نہ کی جائے، اپنی بیٹی کو رخصت نہ کیا جائے، لہذا یہ مہینہ آفتوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے۔ یا اگر کوئی اپنا کام، بزنس یا کوئی تجارت شروع کرنے جا رہا ہے تو اس مہینے میں رک جائے، اس مہینے میں ایسا نہ کرے، کیونکہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے سے بدشگونی لیتے ہوئے بعض لوگ اس مہینے میں کام شروع کرنے سے یا شادی بیاہ کرنے سے یا اپنی لڑکی کو رخصت کرنے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ آفتوں کا مہینہ، اس طرح سے بدشگونی اس مہینے سے لیتے ہیں۔ اور ایک چیز جو پائی جاتی ہے عام طور سے وہ یہ کہ تیرہ تیزی کا نظریہ، تیرہ تیزی کی بدعقیدگی۔ یہ تیرہ تیزی کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مسلمانوں میں سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے شروع کے جو 13 دن ہیں یہ بڑے سخت دن ہوتے ہیں، اس میں بڑی آفتیں نازل ہوتی ہیں، بہت مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لہذا ان مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے جو میں نے مذکور ابھی اعمال بیان کیے وہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں آسمان سے جنات نازل ہوتے ہیں، اور وہ جن ایسے نہیں بلکہ لولے، لنگڑے، بہرے، ہر طرح کے جن نازل ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کی نیت ہوتا ہے کہ انسانوں کو پریشان کرنا۔ اور پھر ان کو دفع کرنے کے لیے لوگوں نے کیا عمل نکالا کہ رات گھر کے اندر جو تاریک گوشے ہیں، جو تنہائی والے گوشے ہیں، جہاں پر انسان عام طور سے نہیں جاتا، یا صندوق وغیرہ پر جا کے لاٹھیاں مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ یہ شیطان اور جنات یہاں سے دفع ہو جائیں۔ اس طرح کے غلط عقائد، جس کا اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور بعض لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بعض مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر ایک اور بدعقیدگی اور توہم پرستی کہہ لیجیے پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ جو اس کو انجام دیتے ہیں آخری بدھ کو، سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے، چہارشنبہ ہے، اس مہینے میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس مہینے کے آخری بدھ کو غسل کرتے ہیں اور پھر سیر و تفریح کے لیے گھومنے پھرنے کے مقامات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں بلا حوالہ، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دلیل اس کی موجود نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے اس دن کو یا اس بدھ کو، آخری بدھ کو شفا ملی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا تھا سیر و تفریح کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ حالانکہ تواریخ میں بالکل اس کے برعکس ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت مرض بڑھ گیا تھا اسی تاریخ کو، سفر کے مہینے کے آخری دنوں کا جو بدھ ہے، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، اور اس کے مقابلے میں اس کے برعکس میں یہ اعمال انجام دیا جاتا ہے کہ آخری بدھ کو نہا دھو کے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں اور تہوار کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ اور ایک اور میں بیان کر دوں کہ یا سفر کے مہینے کے تعلق سے کیا بدعقیدگی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ سفر کے مہینے کی آخر کی تاریخوں میں مسجدوں میں مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور کسی کاتب کے پاس، ایسے کاتب کے پاس بیٹھتے ہیں جو انہیں سلام والی آیتیں لکھ کر دیں، یعنی قرآن کے اندر سے ایسی آیتیں جن میں سلام کا ذکر، مثلا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، اس طرح کی آیتیں وہ کاغذوں پر لکھ لیتے ہیں اور پھر انہیں لے کر جاتے ہیں، پانی میں ڈبو کر اس سے پیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اس کے پینے سے جو آفتیں اس مہینے کی آتی ہیں وہ ٹل جائیں گی، اور جو بلائیں اور آفتیں اس میں نازل ہوتی ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گی، اور بعد لوگ اس کو ہدیے کے طور پہ ایک دوسرے کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سفر کے مہینے کے تعلق سے لوگوں نے بدشگونیاں پال رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ عام بہت سی بدشگونیاں لوگوں نے پال رکھی ہیں جو سفر کے مہینے کے علاوہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گھر سے نکلا، سفر کے لیے نکلا یا کوئی کام کرنے جا رہا ہے، راستے سے کالی بلی گزر گئی
اب وہ سفر نہیں کرے گا، وہ کام نہیں کرے، کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ اب میرا کام مکمل نہیں ہوگا کیونکہ میرے راستے سے کالی بلی گزر گئی ہے، یا گھر کے اوپر کوا کائیں کائیں کر رہا ہے تو گھر میں کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے، یا طرح طرح کی بدشگونیاں لوگ لیتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو مال آنے والا ہے، بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو مال جانے والا ہے، یا اثر کے بعد جھاڑو نہیں لگا سکتے۔ طرح طرح کی بدعات اور طرح طرح کی توہم پرستیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، خصوصاً یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ان کی مجلسوں میں ان سب چیزوں کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ ہاتھ پر کھجلی ہونے سے پیسہ آتا ہے، یا اگر مرد کی داہنی آنکھ پھڑک رہی ہے اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی اچھا شگن ہے یا اور کوئی اچھی چیز آنے والی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے توہم پرستیاں بعض مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دور رہنا۔ لوگ اسلامی احکامات اور تعلیمات سے یکسر دور رہتے ہیں، بالکل دور رہتے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہوتا ہے کہ جو کتاب انہیں ملتی ہے یا جو کچھ یہ بتا دیتا ہے اس کو اسلام مان لیتے ہیں، اس کو دین مان لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس کتاب کا ذکر کیا، بلا حوالہ بلا دلیل باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی عام آدمی پڑھے گا جس کو اسلام کی صحیح تعلیمات کی معلومات نہ ہو، لہذا وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو اتنے بہترین انداز سے سوار کے بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر بدشگونی کا اسلام میں کیا مقام، کیا بدشگونی لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا طیرہ، کہ بدشگونی کی کوئی اصل نہیں ہے، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ بدشگونی لینا کن کا عمل ہے، کن کا شیوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتلایا کہ یہ کفار کا شیوا ہے۔ قوم فرعون کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور جو ان پر مصیبتیں نازل ہوتی تھیں، جو پریشانیاں اور آفتیں نازل ہوتی تھیں، جو عذاب اور تکلیف ان کو دی جاتی تھی، وہ اس کا سبب اور ذمہ داری اور اس کا ذمہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر رکھتے تھے کہ یہ ان کی نحوستیں ہیں کہ ہم پر آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی، کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے یہ تو ہمارے مقدر میں تھا، تو ہمارے لیے، ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب انہیں کوئی پریشانی پہنچتی، کوئی مصیبت ان پر آتی، کوئی آفت ان پر آتی تو کہتے تھے یہ تو موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی نحوست کی وجہ سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اس کی وجہ سے منحوس سمجھتے۔ اور آپ دیکھیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ رب العالمین نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ جس قوم کی جانب اللہ رب العالمین نے ایک نہیں بلکہ تین رسول بھیجے، اور بدبخت قوم نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان انبیاء کی، ان رسولوں کی آمد کو منحوس جانا، اور کہا قالوا انا تطیرنا بکم، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تمہاری آمد کو، تمہارے اس تبلیغ کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہارے اس وجود کو منحوس سمجھتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کسی سے بدشگونی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا، جیسے آج لوگ کرتے ہیں کہ اگر مان لیجیے دن خراب چلا جائے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس شخص کا چہرہ دیکھ لیا تو میرا پورا دن خراب چلا گیا، تو یہ بھی ایک بدشگونی کی قسم ہے۔ گھر صبح دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی آیا سامان لینے کے لیے، مجبور ہے، پریشان ہے، ادھار سامان مانگ رہا ہے تو نہیں دے رہے گا، اگر میں نے ادھار دے دیا تو پورا کاروبار میرا برباد ہو جائے گا، آج کی میری پوری جو روزی روٹی آنی ہے اس میں بگاڑ آ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، لہذا اس کو ادھار نہیں دیتے۔ بدشگونی لے لینا، یہ سب چیزیں بھی اسی قسم ہیں۔ لہذا فرمایا کہ وہ لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ کفار کا عقیدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو شرک قرار دیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردته الطیرۃ من حاجۃ فلا من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، کہ جس شخص کو بدشگونی کام کرنے سے روک دے، کسی کام کو انجام کرنے سے روک دے، وہ صرف اس وجہ سے رک جائے کہ اگر میں یہ کروں گا، اس بدشگونی کی وجہ سے وہ رک جائے کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا، لہذا فقد اشرک، اس آدمی نے شرک کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس طرح سے بدشگونی لیتا ہے، وہ شرک اس کو کیوں کہا گیا؟ وہ اس اعتبار سے کہ گویا کہ ایک آدمی عقیدہ رکھ رہا ہے کہ فلاں چیز مؤثر ہے، فلاں چیز نافع ہے، جس سے وہ بدشگونی لے رہا ہے وہ اس کو نافع سمجھ رہا ہے، مضر سمجھ رہا ہے کہ یہ نفع پہنچانے والی ہے، یہ نقصان پہنچانے والی ہے، حالانکہ نقصان اور نفع کا مالک اللہ رب العالمین ہے، تو گویا کہ اس سے بدشگونی لینا اس سے شرک کرنے کے مترادف ہے۔ اور آئیے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم پر یہ مصیبتیں اور بلائیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں تو آخر ان کی وجوہات کیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے، قرآن ہم کو یہ عقیدہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو برائیاں بھی، جو مصیبتیں بھی، جو پریشانیاں تم پر لاحق ہوتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ پریشانیاں تم پر آتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ زمین پر اور سمندروں پر فساد کا ظاہر ہونا، فساد کا رونما ہونا، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ جو انسان اعمال کرتے ہیں ان کی وجوہات پر یہ برائیاں اور یہ پریشانیاں اور یہ آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہ عذاب نازل ہوتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو اتنا کھوکھلا نہ بنائے کسی بلی کے گزر جانے سے اس کا ایمان ڈاما ڈول ہو جائے، اس کا ایمان ہل پڑے، اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ ایمان تو ہمارا اور آپ کا چٹان کی مانند ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایسا ایمان ہوگا تو ہمارا ایمان گویا کہ مکڑی کا جالا ہے، ذرا سی چیزوں پر وہ مکڑی کا جالا اگر پھونک دیجیے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا ایمان ہمارا چٹان کی طرح ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی توہم پرستیوں سے، چھوٹی چھوٹی بدعقیدیوں سے ہمارا ایمان نہیں بگڑنا چاہیے اور ہمیں بدشگونی نہیں لینا چاہیے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لو خبردار اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، سب ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا قد كتبه اللہ لک، جتنا اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری امت ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، یکجٹ ہو جائے، جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، تو وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے قد كتبه اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں تقدیر میں لکھ دی، ہمیں کیا نقصان پہنچنا ہے، کیا فائدہ پہنچنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نحوستیں لے کر ہم یہ اپنے آپ پر پالنے کے ساتھ یہ مصیبت ہمیں آ جائے گی، اگر ہم ایسا کریں تو ویسا ہو جائے گا، اگر یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا، یہ سب ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے، ساری تقدیریں انسانوں کی کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، ساری چیزیں تقدیر میں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی لکھ دیں۔ لہذا جو شخص کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، اس سے بدشگونی لیتا ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ نامبارک سمجھ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دن، یہ مہینہ، یہ سب زمانے کا حصہ ہے، یہ سب زمانہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤذین ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں، بیاد الامر، معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، دنیا کا، زمین کا، ہر چیز کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، انسان کو برائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، یہ سب میرے ارادے سے، میرے فعل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لہذا بیاد الامر، معاملات، یہ ساری چیزیں، پورا دنیا کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں عدلتا بدلتا ہوں، دن اور رات کو میں پلٹتا ہوں، دن کو میں لاتا ہوں، رات کو میں لاتا ہوں۔ لہذا ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے تو در حقیقت وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ تو کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو نامبارک سمجھنا، در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کو نامبارک سمجھنا ہے، کیونکہ یہ دن، یہ رات، یہ شام، یہ صبح، یہ مہینے، یہ سال، یہ سب کون بنانے والا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں۔ لہذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو شخص بدشگونی سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ میرے سامنے کئی امتوں کو پیش کیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ایسا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے لوگ جا رہے ہیں، پوری امت اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ کوئی نبی ایسا ہے کہ اس کے پیچھے چند ماننے والے ہیں، وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور کوئی نبی ایسا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے ماننے والا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر میں نے ایک بڑا جتھا، ایک بڑا لشکر آتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا، میں نے گمان کیا کہ شاید یہ میری امت ہوگی، لہذا مجھے بتلایا کہ یہ آپ کی امت نہیں بلکہ موسیٰ کی قوم ہے، موسیٰ کی امت۔ پھر میں نے
دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ افق کی جانب دیکھیے۔ میں نے افق کی جانب دیکھا تو ایک سواد اعظم، ایک بہت بڑی تعداد، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد انسانی ہجوم کی چلی آ رہی ہے۔ پھر مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں جو آگے آگے سر فہرست ہیں ان میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بنا کسی حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ان سے باز پرس نہیں ہوگی، ان سے سوال جواب نہیں ہوگا، بنا کسی حساب اور کتاب کے جنت میں وہ داخل کر دیے جائیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بنا کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا كانوا لا يكتؤون ولا يتطيرون كانوا لا يكتؤون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسموں کو داغتے نہیں تھے، اپنے زخموں کو داغتے نہیں تھے، ولا یسترقون، دم جھاڑ پھونک وغیرہ نہیں کرواتے تھے، ولا یتطیرون، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے تھے۔ لہذا یہ ایسے لوگ ہیں جو بنا کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا خوبی ہے، کیا صفت ہے؟ ایک صفت یہ کہ وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ لہذا ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کو بدشگونی سمجھ کر، لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، دور جاہلیت میں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی تھیں، ہم دور جاہلیت میں اسلام سے قبل کاہنوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے، لہذا اللہ کے نبی نے کہا مت جایا کرو، کاہنوں کے پاس مستقبل کی باتیں پوچھنے کے لیے مت جایا کرو۔ پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بدشگونی بھی لے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدشگونی تم میں سے ہر کسی کے نفس میں آ سکتی ہے، لہذا یہ بدشگونی تمہیں کسی کام کو انجام دینے سے ہرگز نہ روکے۔ یہ نہیں کہ تم نے کسی چیز سے بدشگونی لے لی اور پھر تم کام کرنے سے رک جاؤ۔ لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بیان وقت کم ہے ورنہ بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ کتنی خرافات اور بدعات اور طرح طرح کی توہم پرستیاں اور طرح طرح کی واہیات چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور لوگ اس کو دین اور اسلام سمجھ کر کرتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی خرافات سے، ایسی بدعات سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں بدشگونیوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ہاں ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے کہ ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور اللہ رب العالمین جس طرح سے ہم یہاں اکٹھا ہیں اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں بھی اسی طرح سے اکٹھا کرنے موقع دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدشگونی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔